الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. کیا تو نے نہ دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ کیا نہیں کر دیا ان کا داؤ غلط اور بھیجے ان پر اڑتے جانور ٹکڑیاں ٹکڑیاں پھینکتے تھے ان پر پتھریاں کنکر کی پھر کر ڈالا ان کو جیسے بھس کھایا ہوا. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. اس واسطے کہ مانوس رکھا قریش کو، مانوس رکھنا ان کو سفر سے جاڑے کے اور گرمی کے، تو چاہیے کہ بندگی کریں اس گھر کے رب کی جس نے ان کو کھانا دیا بھوک میں اور امن دیا ڈر میں. بزرگان محترم، یہ دو مشہور چھوٹی سورتیں سورہ فیل اور سورہ قریش ہیں. دونوں مکی ہیں. سورہ فیل میں 5 آیتیں اور قریش میں 4 آیتیں ہیں. بعض مفسرین کے نزدیک یہ دونوں صورتیں ایک ہی ہیں اور اکثر مفسرین کے نزدیک الگ الگ صورتیں ہیں. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مغرب کی نماز پڑھائی تو پہلی رکعت میں سورہ والتین پڑھی، دوسری رکعت میں ان دونوں سورتوں کو پڑھا. اسی لیے بعض نسخوں میں ان دونوں کے درمیان بسم اللہ بھی لکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو مصحف تیار کروائے اس میں ان دونوں کے درمیان بسم اللہ لکھی ہوئی ہے. لیکن اتنی بات تو طے ہے کہ یہ سورت چاہے یہ دونوں الگ الگ سورتیں ہوں لیکن دونوں کا مضمون مشترک ہے. پہلی سورت سورہ فیل، فیل عربی میں ہاتھی کو، اصحاب فیل ہاتھی والوں کو کہتے ہیں. ہاتھی والوں کا اصحاب فیل کا واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے. بہت سے مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے. تاریخ اور حدیث کے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس واقعہ کو کچھ تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے
کہ یمن میں ایک بادشاہ بت پرست ذو نواس نامی تھا، اور اس وقت یہ بت پرستی کا مرکز تھا. تو اس نے اس بت پرست بادشاہ نے، جو بت پرست کے جتنے بادشاہ گزرے ہیں ان میں آخری تھا، اس نے اس زمانے کے جو نیک لوگ یعنی مسلمان تھے وہ عیسائی تھے، وہ عیسائی لوگ تھے اور حق پر تھے. اس نے ان سب کو بت پرستی پر آمادہ کیا. وہ آمادہ نہیں ہوئے تو اس نے بہت بڑی خندق کھدوائی، گڑھا کھدوایا، اور اس میں آگ جلائی، اور 12,000 یا 20,000 کے قریب اس زمانے کے مسلمانوں کو، عیسائیوں کو، سب کے سب کو آگ میں جلا ڈالا. یہ واقعہ سورہ بروج میں ہے. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود. اللہ نے اس واقعہ کو وہاں ذکر کیا ہے، اور خود اللہ نے اس پر لعنت بھیجی ہے. تو جب اس نے اتنا بڑا سخت، بہت ہی سخت ظلم کیا، تو اس کے ظلم و ستم سے کسی طرح سے 2 عیسائی 2 مسلمان بچ کر نکل بھاگے، اور وہ ملک شام جا کر، ملک شام میں اس زمانے میں قیصر بہت بڑا بادشاہ تھا. انہوں نے قیصر سے درخواست کی کہ اس نے، یمن کے بادشاہ نے اتنا بڑا ظلم عیسائیوں کے ساتھ کیا ہے، اس لیے تم ان سے انتقام لو. قیصر نے حبشہ ایتھوپیا کے بادشاہ کو خط لکھا کہ تم اس سے حمیر ان کا نام تھا، ان حمیری لوگوں سے اس ذو نواس بادشاہ سے انتقام لو. اس لیے بھی اس نے خط لکھا تھا کہ حبشہ اور یمن قریب قریب واقع تھے، تو اس کے لیے آسانی تھی. تو اب حبشہ کے بادشاہ نے بہت بڑی فوج تیار کی، اور اس کے 2 کمانڈر، ایک کا نام اربات ہے اور ایک کا نام ابرہا ہے. ان 2 کمانڈروں کے ساتھ بہت بڑی فوج بھیجی، لشکر بھیجا. تو یہ فوج یمن میں وہاں داخل ہوئی، اور جو حمیری یمنی لوگ تھے بت پرست، ان کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا. ایسا شدید حملہ تھا کہ بہت جلد انہوں نے اس ملک کو فتح کر لیا. ذو نواس نامی بادشاہ جو بڑا ظالم تھا، وہ وہاں سے کسی طرح سے بچ کر بھاگا اور دریا میں گر کر مر گیا. اپنے آپ کو دریا میں اس نے گرا کر مار لیا. پھر ابرہا اور اربات میں لڑائی ہو گئی. ابرہا نے اربات کو قتل کر کے وہ خود پورے یمن کا مالک ہو گیا، اور اس کے ہاتھ میں سلطنت آ گئی. اور یہ پکا عیسائی بادشاہ تھا. جنون کی حد تک اس کے دل و دماغ میں یہ بات تھی کہ مذہب عیسائیت ہی ہو، اس کے مقابلے میں کوئی اور نہ ہو. اور وہ سمجھتا تھا کہ مکۃ المکرمہ میں، عرب میں جو کعبہ ہے، یہ کعبہ ہمارے مذہب میں اور ہماری مذہب کے پھیلنے میں بڑی رکاوٹ ہے. اس لیے
اس کعبہ کو ختم کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے ایک ترکیب یہ نکالی کہ یمن کے کیپٹل صنعاء میں، اس کے صدر مقام میں اس نے ایک بہت بڑا یمنی کعبہ بنایا، جس کو الکعبۃ الیمامہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا نام لکھا ہے قلیس۔ جو اس نے صنعاء میں کعبہ بنایا تھا، اپنا کعبہ، اس کا نام اس نے قلیس رکھا۔ اس نے اس کو اتنا شاندار بنایا کہ ہیرے جواہرات اور سونے چاندی سے اس کو سجایا اور اتنا بلند کیا اور اونچا کیا کہ زمین پر کھڑے ہو کر اس کی بلندی پر نظر کرنا مشکل تھا، اس قدر اونچا اور بہت خوبصورت۔ جب اس نے یہ کعبہ بنا دیا تو اعلان کیا کہ اب کوئی عرب نہ جائے اور عرب کا جو کعبہ ہے اس کا طواف نہ کرے، جو میرا بنایا ہوا کعبہ ہے بس اسی کا طواف کرے، یہاں آئے، یہ سب سے بہتر ہے۔ اب جو اس نے اعلان کیا، عرب کے لوگ جو وہاں تھے، عدنان، قحطان، قریش وغیرہ، اگرچہ وہ بھی بت پرست تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو وہ حق پر مانتے تھے، نبی مانتے تھے، اور کعبۃ اللہ کی عظمت بہت زیادہ تھی۔ اگرچہ وہ بھی راہ راست پر نہیں تھے، مگر بیت اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں بہت تھی۔ تو ان میں سے کسی نے رات کے وقت میں اس کے کعبہ کو، ابرہہ کے کعبہ کو گندا کر دیا، گندگیوں سے آلودہ کر دیا، خراب کر دیا۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ کسی مسافر نے اس کے قریب آگ جلائی تھی کچھ پکانے کے لیے، تو وہ آگ وہاں سے اڑ کر ابرہہ کے کعبے میں لگی اور اس کے کعبہ کو شدید نقصان ہو گیا۔ اب جو یہ خبر ابرہہ کو ملی تو آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے قسم کھائی کہ جو مکہ میں عرب میں کعبہ ہے، جب تک اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر ختم نہیں کر دوں گا، چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اب اس نے قسم کھانے کے بعد حبشہ کو اس نے خط لکھا، وہاں کے بادشاہ کو، چونکہ وہ اس کا گورنر تھا، اور اجازت مانگی۔ تو حبشہ کے بادشاہ نے اجازت بھی دی۔ اجازت کے ساتھ ساتھ اس کا جو بہت مشہور ہاتھی تھا، اس کا نام محمود تھا، وہ ہاتھی، اس کے ساتھ 10-12 اور ہاتھی اس نے بھیجے، اور یہ گویا اجازت کے ساتھ اس کی خواہش تھی کہ یہ کام ہونا چاہیے۔ جب ہاتھی اس کے پاس آئے، اب اس نے بہت بڑا لشکر تیار کیا اور بیت اللہ کی طرف، مکۃ المکرمہ کی طرف اس نے اپنا رخ کیا۔ درمیان میں بہت سے عرب قبیلے آباد تھے، انہوں نے اس سے مقابلہ کیا۔ ذو نفر نامی ایک شخص نے مقابلہ کیا، لیکن ابرہہ کا لشکر اتنا سخت تھا کہ اس کو فتح نہیں ہوئی، وہ ناکام ہوا، ہار گیا۔ تو ذو نفر کو بھی اس نے قید کر لیا۔ کچھ آگے چلنے کے بعد قبیلہ خثام کا جو امیر تھا نفیل ابن حبیب، اس نے مقابلہ کیا، تو ابرہہ نے اسے بھی شکست دے دی اور چاہا کہ نفیل ابن حبیب کو قتل کر دے۔ پھر اس کو قتل نہیں کیا، اس ارادے سے ساتھ رکھ لیا کہ یہ راستہ بتائے گا اور راستہ کے معلوم کرنے میں اس سے مدد لی جائے گی۔ تو درمیان میں کئی قبیلے مقابلہ کرتے رہے اور شکست کھاتے رہے۔ طائف سے جب گزرا تو ان لوگوں نے مقابلہ کرنا اچھا نہیں سمجھا، ہمت نہیں تھی، کہ وہ سن چکے تھے کہ جو بھی مقابلے پر آیا ہے ان کا حشر اچھا نہیں ہوا ہے، اس لیے انہوں نے وہاں ایک بت بہت بڑا انہوں نے بنا رکھا تھا لات کے نام سے،
جس کا ذکر سورہ والنجم میں ہے، واللات ومنات، تو انہوں نے یہ چاہا کہ ہمارا جو بت ہے، بت خانہ ہے، اسے تم نہ چھیڑو، ہم تمہارے مقابلے پر نہیں آئیں گے، اور ہمارا ایک بادشاہ یا امیر بھی تمہارے ساتھ رہے گا تمہارے فائدے کے لیے۔ جب یہ وہاں سے ہو کر مکۃ المکرمہ میں شہر سے باہر ایک وادی ہے، وادی محصر، وہاں پہنچا تو وہاں اس نے پڑاؤ ڈال دیا اور اپنا ٹھکانہ وہاں کیا۔ جب یہ لوگ وہاں ٹھہرے، وہاں عربیوں کے بہت سے اونٹ چڑھ رہے تھے، ان اونٹوں کو انہوں نے قبضہ کر لیا۔ انہی میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی انہوں نے اپنے ہی قبضے میں لے لیے، 200 اونٹ۔ اب اس نے وہاں رہ کر اپنا ایک قاصد بھیجا، جاؤ مکہ والوں سے کہو کہ ہمارا مقصد تم سے لڑنا نہیں ہے، بس بیت اللہ کو ختم کرنا ہے، تم اگر ہمارے مقابلے پر نہیں آتے ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ہم بس بیت اللہ کو ڈھا دیں گے اور اپنا کام کریں گے۔ یہ ان کو پیغام سناؤ اور ان کا جواب لے آؤ۔ جب اس کا قاصد مکے میں پہنچا اور لوگوں سے مل کر یہ بات کہی تو لوگوں نے کہا ہم سب کے بڑے سردار اور کعبہ کے متولی عبد المطلب ہیں، ان سے بات کرو۔ ابو عبد المطلب کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ ہمارے بادشاہ ابرہہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ تم سے لڑنا مقصود نہیں ہے، مقصود تو بیت اللہ کو ڈھانا ہے، نعوذ باللہ، اس لیے تم اگر ہمارے مقابلے پر نہیں آتے ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو بیت اللہ یہ اللہ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ، کعبہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنوایا ہے، اس لیے سوچ لو اس کو ڈھانا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، اس لیے ہم تمہارے مقابلے پر نہ آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، نہ ہمارے پاس اتنی ہمت ہے، طاقت ہے۔ اس وقت مکہ کی آبادی چند ہزار تھی اور ابرہہ اس سے سینکڑوں گنا لشکر لے کر آیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے مقابلہ مشکل ہے، ناممکن ہے، نہ ہمارا ارادہ مقابلہ کا ہے، نہ ہمارے اندر مقابلہ کی ہمت و طاقت ہے، لیکن اس کو سوچ لو۔ تو وہ جو قاصد ایلچی آیا تھا، پیغام پہنچانے والا، اس نے عبد المطلب سے کہا کہ بہتر ہوتا کہ تم میرے ساتھ چلو، میں تم کو ابرہہ سے ملاقات کراتا ہوں، ملاتا ہوں۔ اب عبد المطلب جب اس کے پاس پہنچے تو ابرہہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ عبد المطلب کا چہرہ نہایت خوبصورت، بہت باوقار وجیح شخصیت تھے، ان کو دیکھتے ہی تخت سے نیچے اتر آیا اور ان کے بازو بیٹھ گیا، اور اپنا جو ترجمان ہے اس سے کہا کہ پوچھو یہ کیوں آئے ہیں، کس مقصد سے آئے ہیں؟ تو ترجمان نے پوچھا، عبد المطلب نے کہا میرے 200 اونٹ تمہارے لشکر والوں نے لے لیے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے آیا۔ جب اس نے یہ بات سنائی تو ابرہہ نے کہا افسوس ہے، تم کو دیکھ کر تمہاری عزت عظمت میرے جو دل میں قائم ہو گئی تھی، تمہاری اس جملے سے، اس بات سے وہ عظمت ختم ہو گئی۔ میں تو تمہارا دین ہی ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، تم نے اس سے متعلق تو کوئی بات نہیں کی اور تم بات کر رہے ہو اپنے اونٹوں کے تعلق سے۔ تو عبد المطلب نے کہا 200 جو اونٹ ہیں ان کا مالک میں ہوں، اور جو بیت اللہ اس کا مالک اللہ ہے، اور میں اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لے سکتا، میرے ذمے جو ہے وہ کام میں کر رہا ہوں، جو اس کا مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے کہا تمہارا خدا آج میرے مقابلے میں بیت اللہ کو بچا نہیں سکتا۔ تو عبد المطلب نے کہا اگر ایسی بات ہے تو تم جو چاہے وہ کرو۔
تو اب عبد المطلب وہاں سے اپنے اونٹ حاصل کر کے آ گئے. عبد المطلب کے ساتھ بعض اور سردار بھی گئے تھے. ان لوگوں نے ایک اور تجویز رکھی, ایسا کرو سالانہ جو آمدنی ہوتی ہم کو اس کی 1/3 آمدنی پورے عرب کی تم کو دے دیں گے اور تم بیت اللہ کو نہ ڈھاؤ. ابرہا نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, ڈھانا ہے, تمہاری آمدنی کی کوئی ضرورت نہیں. اب اس نے پکا ارادہ کر لیا. تو عبد المطلب اور سرداران وہاں سے سیدھے بیت اللہ کے پاس آئے. اس کا غلاف پکڑ کے اللہ سے انہوں نے خوب مانگا. اگرچہ وہ بھی مشرک تھے, بت پرست تھے, لیکن جیسا کہ قرآن کریم نے بھی بہت واضح انداز میں لکھا ہے کہ جب بڑی مشکل آتی تو صرف اللہ ہی کو پکارتے. سخت مصیبت اور بڑی مصیبت میں کسی اور کو نہیں پکارتے. غلاف کعبہ کو تھام کر اللہ سے انہوں نے بہت گڑ گڑا کر دعائیں مانگی, رویا کہ تیرا گھر ہے اللہ, تو ہی بچا لے. پھر عبد المطلب نے اعلان کر دیا, لوگوں اپنا اپنا بچاؤ کر لو, اللہ خود اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا. یہ کہہ کر سب دور ہو گئے. اب جو اگلے دن کی صبح ہوئی, ابرہا نے پوری طرح سے لشکر کو تیار کر کے آگے بڑھنا چاہا. تو یہ عربی نفیل ابن حبیب جن کو جو ہار گئے تھے, قتل کرنے کا ارادہ کیا مگر نہیں کیا اور راستہ بتانے کے ارادے سے ان کو رکھا, وہ آئے. محمود نامی جو ہاتھی تھے, سب سے بڑا ہاتھی, اس کی طاقت اور قوت کی اس وقت کہیں کوئی مثال ہی نہیں تھی. ایسا بڑا ہاتھی حبشہ کے بادشاہ نے بھیجا تھا. تو نفیل ابن حبیب آئے اور ہاتھی کے کان میں انہوں نے کہا, دیکھ یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا شہر ہے, اور یہ شہر مامون ہے, محفوظ ہے, امن والا ہے, تو سلامتی چاہتا ہے تو واپس لوٹ جا. یہ سننا تھا. محمود نامی ہاتھی جو اٹھ کھڑا ہوا تھا بیٹھ گیا. اب انہوں نے اس کو بہت سی مرتبہ اٹھانا چاہا, اٹھ نہیں پایا, تو لوہے سے اسے خوب مارا. اس نے مار کھانا گوارا کیا, اٹھا نہیں. اس کی ناک میں لوہے کی زنجیر اور نکیل دے کر اسے تکلیف دی گئی, لیکن پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوا. وہ اللہ کو جانتا تھا, جانوروں کا ایمان بھی ہوتا ہے, اس لیے وہ بالکل ٹس سے مس نہیں ہوا. پھر انہوں نے یہ کیا کہ ہاتھی کو یمن کی طرف اٹھایا تو اٹھ کر چلنے لگا, ملک شام کی طرف اٹھایا تو اٹھ کر چلنے لگا, پیچھے مشرق کی طرف اٹھا کر چلانا چاہا تو چلا, تینوں طرف چلا کر پھر کعبۃ اللہ کی طرف چلانا چاہا تو پھر بیٹھ گیا. اب ایک طرف تو یہ منظر ہوا, دوسری طرف دریا کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندے جو کبوتر سے کچھ چھوٹے تھے, ایسے پرندے سبز اور زرد رنگ کے, اور ان کے پنجے سرخ تھے, لال تھے. دریا کی طرف سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جھنڈ کے جھنڈ آئے, جماعت, گروہ در گروہ, غول در غول آئے, اور ان کے پاس 3 کنکریاں تھی, ایک چونچ میں اور ہر پنجے میں ایک کنکری. 3 کنکریاں لے کر, چونچ میں 1, 2 پنجوں میں 2 کنکری لے کر وہ لشکر کی طرف آئے, اور انہوں نے ان کنکریوں کو لشکریوں پر برسانا شروع کیا. بس لکھا ہے کہ ان کنکریوں میں اللہ اکبر ایسی عجیب و غضب کی طاقت تھی کہ ریوالور اور بندوق کی گولی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی, کہ جس کے اوپر وہ کنکری پڑ جاتی پورے بدن کو چیرتے ہوئے نیچے نکل جاتی اور پھر زمین کے اندر جا گھستی. ایسی کنکریاں ان کے پنجوں میں, ان کی چھونچوں میں تھی. انہوں نے ان کو برسانا شروع کیا. جب وہ کنکریاں برسنے لگی تو وہیں ہلاک نہیں ہوئے, بلکہ ان کا جو شیرازہ تھا, جو لشکر تھا, بکھر گیا. جس کو جو راستہ سامنے آیا اس طرف بھاگنے لگا, اور راستہ میں بھاگ بھاگ کر مرنے لگے.
مرتے مرتے سب تقریباً سب ختم ہو گئے، کچھ لوگ باقی رہ گئے. ابرہا کے اوپر بھی کنکریاں پڑی، چونکہ یہی سب سے بڑا ظالم بادشاہ، اسی نے یہ سب کچھ کیا تھا، اس لیے اللہ نے اس کو فوراً نہیں مارا. اس کو اللہ نے سخت سزا دی کہ اس کا ایک ایک عضو گلنے اور سڑنے لگا، گلتے سڑتے یہاں تک کہ واپس اپنے شہر صنعا پہنچا، وہاں ٹکڑے 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 ہو کر مر گیا اور گویا بہہ گیا، جسم کا بھی اس کا وجود نہیں تھا. اور ہاتھی تو پہلے ہی سے پیچھے ہٹ گئے، بس ایک ہاتھی وہ آگے بڑھ رہا تھا تو اس کے اوپر بھی کنکریاں پڑی، اور جو ہاتھی آگے نہیں بڑھے وہ محفوظ رہ گئے. اور یہ جو اس کے لشکری تھے ان میں 2 آدمی مکے میں رہ گئے اور ان کے اوپر بھی کنکریاں پڑی اور وہ بہت دنوں تک زندہ رہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی میں نے ان کو دیکھا ہے، وہ دونوں نابینا تھے اور اپاہج تھے، ان کے ہاتھ پاؤں بیکار ہو گئے تھے. تو میں نے حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسما کہتی ہیں میں نے بھی ان دونوں کو دیکھا ہے کہ وہ نابینا اور اپاہج ہو گئے تھے اور لوگوں سے بھیک مانگتے پھرتے تھے. اللہ نے ان کو عبرت کا نمونہ بنایا. تو یہ واقعہ ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کی اس طریقے سے حفاظت فرمائی جس کو مختصراً پیش کیا گیا. ارشاد ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن پہلے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے 50 دن پہلے، اور بعض کہتے ہیں آپ کی ولادت کے دن ہی یہ واقعہ پیش آیا. اور اس کو ارہاس کہتے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی کے معجزات میں سے ایک معجزہ شمار کیا گیا ہے. لیکن معجزہ اور ارہاس میں فرق کیا ہے؟ ارہاس معجزہ اسے کہتے ہیں نبی نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد جو دلیل پیش کرتا وہ معجزہ ہے، اور نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے اللہ تعالی جو واقعات ظاہر کراتے ہیں وہ ارہاس کہلاتے ہیں. ارہاس کا معنی ہے تمہید، بنیاد اور مقدمہ، شروع کی باتیں. تو نبی ہونے سے پہلے ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں غار حرا کو جاتے تھے نبی بنائے جانے سے پہلے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے میں آج بھی بعض ان پتھروں کو جانتا ہوں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غار حرا جاتے آتے تھے تو وہ السلام علیک یا رسول اللہ کہتے تھے. یہ بھی ارہاس ہے. ارہاس کا معنی ہے کہ نبوت کا دعویٰ کیے جانے سے پہلے، نبی بنائے جانے سے پہلے جو باتیں پیش آتی ہیں، تو یہ بہت بڑا معجزہ آپ کی پیدائش سے پہلے اللہ نے ظاہر کیا. اور اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بیت اللہ کو جیسے اللہ نے بچایا ایسے ہی اللہ کے نبی کو بھی اللہ ہی بچائیں گے، اور ساری دنیا کی طاقت مل کر ان سے ٹکر نہیں لے سکتی. وہ کامیاب ہوں گے اور پوری دنیا میں ان کا دین پہنچے گا، پھیلے گا. یہ اشارہ تھا. تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن پہلے، اور واقعہ اتنا مشہور ہوا کہ بچہ کی زبان پر یہ واقعہ تھا، بلکہ عربوں نے اس واقعے سے اپنی تاریخ شروع کر دی تھی. بہت دنوں تک یہی تاریخ چل رہی تھی. عام الفیل ہاتھی کا جو سال ہے اس کا یہ پہلا سال، دوسرا سال، اس طریقے سے تاریخ شروع ہو گئی تھی. تو اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی پیدا ہی نہیں ہوئے تو دیکھنے کا سوال ہی نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک انوکھا انداز ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ بہت عظیم الشان ہے،
اور یہ واقعہ اس قدر یقینی اور سچا ہے کہ گویا آپ نے دیکھا ہے، اتنا سچا ہے، یقینی ہے۔ الم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں کر دیا ان کا مکر، ان کا داؤ غلط؟ یہاں رک کر ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، ہاتھی کا لشکر آیا کیوں تھا، کیوں لایا گیا تھا؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کو ہاتھ لگائے بغیر ڈھانا اور گرانا مقصود تھا، کہ کعبۃ اللہ میں جو ستون تھے ان ستونوں کو زنجیر لپیٹ کر وہ زنجیر ہاتھیوں کے گردنوں میں ڈال کر ہاتھیوں کو ایک طرف بھگا دینے کا ان کا منصوبہ تھا، کہ جب سارے ہاتھی ایک طرف بھاگیں گے تو یہ ستون گریں گے اور بیت اللہ خود بخود نیچے گرے گا۔ اس مقصد سے انہوں نے ہاتھی لائے تھے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کیا ہم نے ان کا مکر، ان کی تدبیر کو مکمل غلط نہیں کر دیا، ناکام نہیں کر دیا؟ ناکام اللہ نے یوں بھی کیا کہ ان کا جو اپنا مصنوعی جعلی کعبہ تھا اسے تو اللہ نے نیست و نابود کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالی کا جو کعبہ تھا وہ آج بھی انشاءاللہ قیامت تک زندہ و تابندہ رہے گا۔ تو یہ بات ہے، الم یجعل کیدہم، کیا اللہ نے ان کے مکر کو، ان کی تدبیر کو مکمل غلط اور ناکام نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر بھیجے پرندے جھنڈ کے جھنڈ۔ اردو میں ایک پرندہ ابابیل ہے، وہ یہاں مراد نہیں، وہ مراد نہیں، یہ اور ہے۔ اور عربوں نے لکھا ہے کہ اسی وقت وہ پرندے دیکھے گئے، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے۔ اور ابابیل کا معنی ہے فوج کی فوج۔ لوگ کہتے ہیں ابابیل کے پرندے، ابابیل کے پرندے غلط ہے، بلکہ ترجمہ ہوگا کہ پرندے بھیجے فوج کے فوج، جھنڈ کے جھنڈ، غول در غول۔ تو طیرن ابابیل اللہ نے، اور اللہ نے ان پر بھیجے پرندے ابابیل، فوج در فوج، جھنڈ کے جھنڈ۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو پھینک رہے تھے ان پر کنکر کی پتھریاں، کنکریوں کو پھینک رہے تھے۔ سجیل یہ فارسی لفظ سے بنا ہے، سنگ گل، سنگ گل یعنی بھیگی ہوئی مٹی سے جو کنکری بنتی ہے، بھیگی ہوئی مٹی سے۔ اللہ نے حقیقت بیان کر دی، تم کو ختم کرنے کے لیے کوئی گولی کی ضرورت نہیں ہے، معمولی سی جو مٹی ہے بھیگی ہوئی اسی سے ہم ختم کر سکتے ہیں۔ تو ایک طرف ہاتھی کا لشکر اور ایک طرف اللہ کی طرف سے یہ انتقام کہ معمولی سی سخت مٹی سے ان کا انجام خراب کر دیا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو پھینک رہے تھے ان پر پتھریاں کنکر کی، یعنی گیلی مٹی کے پتھریوں کو۔ فجعلہم کعصف ماکول، پھر ان کو کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بھس ہے، جسے بھوسا کہتے ہیں۔ یہ پہلے ہی سے بھوسا کوئی مضبوط طاقتور چیز نہیں ہے، جب اس کو رکھا جائے کہیں تو وہ اڑنے لگتا ہے، پہلے ہی سے اس کے اندر کوئی مضبوطی نہیں۔ پھر اگر اس کو گائے بیل وغیرہ کھا لیتے ہیں اس کی حالت اتنی خراب ہوتی ہے کہ آدمی اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ نے ان کی حالت ایسی کر دی کہ جیسے وہ کھائے ہوئے بھوسے ہو گئے، اس طریقے سے اللہ نے نام و نشان مٹا کے چھوڑا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ فجعلہم کعصف ماکول، پھر اللہ نے ان کو کر ڈالا جیسے وہ کھائے ہوئے بھوسے ہیں۔ لإیلاف قریش، تو یہاں بیت اللہ کی عظمت کا بیان ہوا سورہ فیل میں۔ اب بیت اللہ کے جو متولی، اس کے جو پاسبان تھے اور اس کے اطراف و اکناف جو رہتے تھے قریش، ان کا ذکر اللہ کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے دونوں میں مناسبت ہو گئی،
بیت اللہ اور بیت اللہ کے پاس رہنے والوں کی عظمت اور ان کا ذکر خیر. قریش کون لوگ ہیں؟ قریش کے تعلق سے کتابوں میں بڑی تفصیلی بات کہی گئی ہے. مختصر یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کنانہ نامی ایک قبیلہ ہے. تو کنانہ نامی قبیلے میں سے قریش بہت طویل سلسلے کے بعد یہ آتے ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اولاد اسماعیل میں سے اللہ نے کنانہ سے قریش کو، قریش میں سے بنو ہاشم کو، بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھے منتخب کیا. اسی لیے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان تک بھی اللہ کے نبی علیہ السلام جیسا حسب و نسب، خاندان اور قبیلے میں کوئی اونچا آدمی پیدا ہی نہیں ہوا. سب سے جو بڑھیا اور بہترین خاندان، ان میں سے پھر شاخ در شاخ نکالتے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا. تو یہ قریش ہیں. اللہ نے یہاں قریش کو اپنا احسان یاد دلایا ہے. ایک تو اللہ نے یہ بات فرمائی کہ دیکھو جہاں تم بیت اللہ کے پاس رہتے تھے اس کی ہم نے کیسے حفاظت کی. اب قریش، حالانکہ قریش مشرک ہو گئے تھے، مرور زمانہ گزرتے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے صرف نام رہ گئے تھے، چند رسمیں رہ گئی تھی، باقی کوئی چیز ان میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی نہیں تھی. لیکن کعبۃ اللہ کی بہت عظمت تھی اور کعبۃ اللہ کا طواف وہ کرتے تھے، اگرچہ وہ مشرک تھے تو اللہ نے ان کا مقام بہت بڑھایا. پوری دنیا ان کی عظمت کرتی تھی. خصوصاً ہاتھی کا جو واقعہ پیش آیا اصحاب فیل کا، اس کے بعد تو ان کی عظمت بہت زیادہ بڑھ گئی. قریش کا ایک طریقہ، قریش کی ایک عادت تھی کہ وہ تجارت کے لیے 2 سفر کرتے تھے. مکۃ المکرمہ اور عرب کی جو زمین تھی وہ ایسی زمین تھی وہاں نہ زراعت ہو سکتی تھی، کھیتی وغیرہ باغات کچھ نہیں تھے، بالکل سوکھی ریتیلی زمین، سوکھی ہوئی خشک زمین، اور ان کے پاس کوئی صنعت و کاریگری بھی نہیں تھی. اب ان کا مدار کیا ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت دعا فرمائی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. انہوں نے دعا کی پروردگار اس شہر کو بلد آمن، امن والا شہر بنائیے اور اس شہر والوں کو پھلوں کا رزق دیجیے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں کا رزق. اور دوسری جگہ یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، کہ مکۃ المکرمہ تک ہر طرح کے پھل لائے جائیں، ہر طرح کے پھل لائے جائیں. یہ دعا کی. یہ دعا نہیں کی کہ مکۃ المکرمہ کی زمین شاندار ہو جائے، وہاں زراعت ہو، وہاں کھیتی ہو، وہاں کارخانے لگیں. دعا نہیں کی. ابراہیم علیہ السلام نے یہ مناسب سمجھا کہ مکہ والے صرف بیت اللہ کی عظمت کریں، رزق باہر سے پہنچا کریں. اسی وجہ سے پوری دنیا میں جو چیزیں الگ الگ جگہ ملتی ہیں، بنتی ہیں، مکۃ المکرمہ میں ہر چیز وہاں خود بخود پہنچتی ہے، ہر رزق وہاں اور ہر پھل وہاں پہنچایا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کا یہ انعام ہوا. تو اس زمانے میں قریش بہت غریب، فاقہ زدہ، مفلس ہو گئے تھے. تو اب وہ کیا کریں؟ ان کا معاش، ذریعہ معاش کیا ہو، زندگی کا گزران کیا ہو؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا بنو ہاشم نے، وہ بھی سردار تھے، تو ہاشم نے یہ رائے دی کہ تجارت کیا کریں اور تجارت کی وجہ سے ہمارا ذریعہ معاش حل ہوگا. تو اس وقت سے یا اس سے پہلے سے عرب تجارت کرتے تھے اور 2 سفر کرتے تھے.
ایک ملک شام کا، ایک ملک یمن کا. شام، ملک شام ٹھنڈا ملک ہے، سرسبز و شاداب ہے، اور ملک یمن گرم ملک ہے. تو ملک شام کا سفر گرمیوں میں کرتے تھے اور ملک یمن کا سفر سردیوں میں کرتے تھے کہ وہ گرم ملک ہے. یہ دو سفر کرتے تھے. ان دو سفر میں وہ وہاں پہنچ کر خوب تجارت کرتے، لین دین ان کا ہوتا تو بہت نفع حاصل ہوتا. پھر وہ لا کر مکے والوں میں بانٹ دیتے، اور مکے والے بہت سارے سینکڑوں لوگ ان تاجروں کے ہاتھ میں اپنا مال دیتے تھے. یہ تاجر لے جا کر ان کے مال فروخت کرتے یا پیسے دیتے تھے، پیسے لے جا کر بازار سے خرید و فروخت کرتے، پھر ان کو نفع لا کر دیتے تھے. یہ ان کا طریقہ تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے قریش کے حق میں اس قدر آسانی کی کہ لکھا ہے کہ ملک شام اور ملک یمن تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ، کوئی جگہ محفوظ نہیں تھی. کوئی ایسا بادشاہ تھا ہی نہیں جو یہاں بیٹھ کر پوری جگہ کنٹرول کر سکے. اپنے یہاں حکومت تھی مگر راستہ بہت پرخطر تھا. چور ڈاکو وغیرہ اس قدر تھے کہ جو بھی قافلہ جاتا لوٹ لیتے، اس لیے کہ ان کے پاس بھی گزران کا کوئی سامان نہیں تھا. تو کوئی قافلہ صحیح و سالم نہیں بچتا تھا. مگر اس وقت بھی عرب کے قافلے کو، مکہ کے قافلوں کو کوئی بد سے بد، برے سے برا آدمی بھی چھیڑتا نہیں تھا کہ یہ بیت اللہ کے رہنے والے. بیت اللہ کی عظمت کا یہ حال تھا کہ یہ وہاں کے رہنے والے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر ان کو چھیڑیں گے تو وہی حشر ہوگا جو ہاتھی والوں کا ہوا ہے. تو وہ چپا چپا مشہور ہو گیا تھا. تو عظمت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا، احترام کیا جاتا. تو یہ حال تھا. تو جب تجارت کے لیے جاتے آتے تھے، سردی اور گرمی میں کوئی چھیڑتا نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احسان ان کو یاد دلایا. اور پھر دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ساری نعمتیں ان میں آتی ہیں. ایک یہ ہے کہ وقت پر کھانا اور پانی حاصل ہو جائے اور دشمن سے امن ہو جائے. کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے اور دشمنوں سے امن ہو جائے. یہ دو نعمتیں اللہ یاد دلا رہے. یہ دو نعمتیں اللہ نے ان کو خوب دی. اتنی دی کہ تجارت کے ذریعے ان کا ذریعہ معاش اونچا کر دیا اور بہترین کمائی ان کی ہو گئی. اور امن بھی اس طریقے سے کہ جہاں رہتے تو وہ امن والا شہر تھا ہی، اور پورے راستے میں ان کے لیے امن ہی امن حاصل رہتا. تو اللہ تبارک و تعالی یہاں تین نعمتیں ان کی بتا رہے ہیں. ایک تو ان کا تجارتی سفر بہت بڑی نعمت، جبکہ اوروں کے لیے یہ سفر مقدر نہیں ہوتا تھا. اور پھر اللہ نے ان کو کھانے پینے کا سامان دیا، دوسری نعمت. اور تیسری نعمت دشمنوں سے اللہ نے ان کو امن نصیب کیا. وہ بہت مطمئن اور مامون رہتے تھے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی. تو فرماتے ہیں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، اگر یہ پہلی ہی سورت کا دوسرا حصہ ہے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے ہم نے ہاتھی والوں کو ہلاک کیا، قریش کو آنچ آنے نہیں دی. وہاں تک آنچ لگنے کا موقع نہیں دیا، ہاتھی والوں کو ہلاک کیا. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، کیا مطلب یہ ہے کہ تعجب کرو قریش کے واقعے پر. قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، قریش کے عادی اور خوگر ہونے کی وجہ سے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کا مانوس ہونا سردی اور گرمی کے سفر سے. سردی کا سفر یمن کی طرف ہوتا تھا اور گرمی میں سفر ملک شام کی طرف ہوتا تھا، اس لیے کہ ملک شام ٹھنڈا اور ملک یمن گرم تھا. ان کے سفر کی وجہ سے جاڑے اور گرمی میں، جاڑے اور گرمی، سردی اور گرمی کے سفر سے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی نعمت ہم نے ان کو دی ہے، بس ان کو چاہیے کہ وہ
وہ بندگی کریں اس بیت اللہ کے پروردگار کی، اس بیت کے جس کا ذکر اوپر آیا ہے، جس کو ڈھانے کے لیے ابرہہ کا لشکر آیا تھا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ وہ اس بیت کے پروردگار کی، بیت اللہ کے پروردگار کی بندگی کریں۔ الذی، جس نے ان کو بھوک میں کھانا دیا، اطعمہم من جوع، بھوک میں کھانا دیا، وآمنہم من خوف، اور ڈر اور خوف میں امن نصیب کیا۔ جو اتنی بڑی نعمتیں جو ذات ان کو دے رہی ہے، بس اسی کی بندگی کریں، اللہ تبارک و تعالی اور آگے ان میں برکت دیں گے، مزید نوازیں گے۔ اللہ نے یہ بات قریش سے اور قریش کے واسطے سے ساری انسانیت سے اللہ نے یہ بات کہی، اور سب سے اللہ تبارک و تعالی کا یہ اہم پیغام ہے۔ سورہ قریش کی بڑی فضیلت ہے، اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ سورہ قریش کو پڑھنا بھوک و پیاس سے بھی اور دشمن سے بھی امن کا ذریعہ ہے۔ دشمن سے جب خوف ہو کسی بھی دشمن سے، اس وقت سورہ قریش کو پڑھ لینا یہ امن اور سلامتی کا بہت اہم ذریعہ ہے۔ امام جزری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ بہت ہی آزمایا ہوا نسخہ ہے، تجربہ شدہ آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ بہت بڑے فقیہ مفتی عالم گزرے ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے فارسی میں مسائل کی مالا بدھ امین ہو، بہت اہم کتاب ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مجھے خوف حاصل ہو گیا تھا، تو میں نے اپنے شیخ مرزا مظہر جانے جانا رحمہ اللہ سے درخواست کی کہ مجھے کوئی نسخہ دیا جائے امن اور دشمن سے بے خوف رہنے کے لیے، تو انہوں نے سورہ قریش پڑھنے کے لیے کہا۔ الحمدللہ میں نے بارہا تجربہ کیا اور اس کی برکت سے مجھے امن حاصل رہا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس زمانے میں ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ روزانہ سورہ قریش کی کم از کم 10 مرتبہ 20 مرتبہ جتنی زیادہ ہو سکے پوری توجہ کے ساتھ ہم تلاوت کریں۔ جو دشمنوں کا بڑا خوف سوار ہے انشاءاللہ وہ دور ہوگا اور دشمنوں کو اللہ ناکام کریں گے۔